یہ عمارت ہے سینٹ لیوک چرچ کوئٹہ کی۔ یہ تصویر 1910 کی دہائی کی ہے۔ یہ چرچ برطانوی راج کے دوران تعمیر کیا گیا تھا تاکہ برطانوی اور مقامی عیسائی فوجی اور سول عملہ عبادت کر سکے۔ 1935 کے زلزلے میں یہ عمارت بھی تباہ ہو گئی تھی۔ اب چونکہ کوئٹہ برطانوی حکومت کے زیر اثر تھا تو عیسائیت کی تبلیغ کے پیش نظر کوئٹہ میں بہت سے چرچ اس دور میں تعمیر کیے گئے تھے۔ اب 1935 کے زلزلے میں ان تمام چرچز میں سے کوئی موجود ہے یا نہیں، اس بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اور اگر کوئی دوست کوئٹہ سے دیکھ رہا ہے اور اسے اس بارے میں کچھ بھی معلومات ہو تو کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ یہ تصویر ہے 1920 کی دہائی کی اور یہ ہے ٹیلی گراف آفس کوئٹہ کی عمارت۔ کوئٹہ ٹیلی گراف آفس برطانوی ہندوستان کے شمال مغربی سرحدی علاقے میں ایک انتہائی اہم رابطے کا مرکز تھا۔ 1920 کی دہائی میں ٹیلی گراف شہر کے لیے سب سے تیز رفتار مواصلاتی نظام تھا جو کوئٹہ کی فوجی چھاؤنی اور سول انتظامیہ کو باقی ہندوستان اور دنیا سے جوڑتا تھا۔ یہ تصویر ہے 1915 کے فری میسن ہال کوئٹہ کی۔ کوئٹہ میں فری میسنری کی تاریخ برطانوی فوجی دستوں کی آمد کے ساتھ ہی شروع ہوئی، کیونکہ یہ تنظیم برطانوی افسروں اور انتظامیہ کے لوگوں میں بہت مقبول تھی۔ پاکستان میں فری میسنری پر پابندی ہے۔ 1970 کی دہائی کے شروع میں فری میسنری کو ایک قانون کے تحت غیر قانونی قرار دیا گیا اور ملک میں موجود ان کے تمام ہالز اور اثاثے سرکاری تحویل میں لے لیے